بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ اس سبق کا عنوان ہے فعل ماضی متعدی مثبت اور منفی۔ فعل ماضی متعدی مثبت اور منفی۔ فعل ماضی تو جیسا کہ پہلے سبق میں بتا دیا گیا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ فعل ماضی کہلاتا ہے، پاسٹ ٹینس پہ فعل ماضی۔ اب فعل کی یا فعل ماضی کے دو قسمیں بتلائی گئی تھیں۔ ایک فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو محض فاعل کے ملنے سے مطلب پورا بتلا دے، اس کو لازم کہتے ہیں، جو پہلے سبق میں گزر چکا ہے۔ خرجا وہ نکلا، جلسا وہ بیٹھا، ذہبا وہ گیا۔ یہ تینوں افعال فعل ماضی لازم ہیں، چونکہ یہ محض فاعل کے ملنے سے پورے معنی بتا دے رہے تھے اور ان کو مفعول کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اسی کی دوسری قسم ہے متعدی۔ متعدی یعنی یہ وہ فعل ماضی ہوتا ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے کتبہ اس نے لکھا، سوال پیدا ہوتا ہے کیا لکھا۔ فتحہ اس نے کھولا، سوال پیدا ہوتا ہے کیا کھولا۔ شربہ اس نے پیا، سوال پیدا ہوتا ہے کیا پیا۔ تو کتبہ ہو، فتحہ ہو، شربہ ہو، ان تینوں فعل ماضی کو مفعول کی ضرورت ہے۔ اردو میں آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس فعل میں نے آئے وہ متعدی ہوگا، اور جس فعل میں نے نہ آئے وہ لازم ہوگا۔ اب کتبہ اس نے لکھا متعدی ہے، ذہبہ وہ گیا، نے نہیں آیا، لازم ہے۔ فتحہ اس نے کھولا، یہ نے آیا، یہ متعدی ہوا۔ خرجا وہ نکلا، نے نہیں آیا، لازم ہوا۔ شربہ اس نے پیا، نے آیا، متعدی ہوا۔ اور جلسہ وہ بیٹھا، نے نہیں آیا، لازم ہوا۔ تو لفظ نے جس میں آتا ہے وہاں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر وہ فعل ماضی جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت ہو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ کتبہ، فتحہ، شربہ، یہ تین مثالیں انہوں نے فعل متعدی کی دی ہیں۔ اب یہاں مزید قاعدہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان افعال کو جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے متعدی کہتے ہیں، چاہے وہ فعل ماضی ہو یا مضارع ہو۔ جن افعال کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے متعدی کہتے ہیں، یعنی مفعول کے استعمال کے بغیر ان کا پورا مطلب ظاہر نہیں ہوتا۔ جب تک مفعول ان کے ساتھ نہ ملے پورا مطلب کلیئر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو متعدی کہتے ہیں۔ جیسا کتبت تلمیذ الدرس، لکھا طالب علم نے سبق۔ اس میں ہم ترکیب ایسی کریں گے، کتبہ فعل ماضی، التلمیذ فاعل اور الدرس مفعول۔ طالب علم نے لکھا تو الجھن ہوتی، کیا لکھا؟ سبق لکھا، مفعول کی ضرورت تھی۔ تو کتبہ فعل، التلمیذ فاعل، الدرس مفعول، مفعول کی ضرورت ہونے کی وجہ سے کتبہ فعل متعدی کہلائے گا۔ شرب الولد الماء، پیا لڑکے نے پانی۔ شرب فعل، الولد فاعل، الماء مفعول۔ اب یہاں مفعول آنے کی وجہ سے شربہ متعدی کہلائے گا۔ فتح الخادم الباب، کھولا خادم نے دروازہ۔ اب یہاں دروازہ ذکر کرنا پڑا، چونکہ ذہن میں آ رہا تھا کہ خادم نے کھولا تو کیا کھولا، جب بولے دروازہ کھولا تو مفعول ظاہر ہونے سے مطلب پورا ہو گیا، اس لحاظ سے فتح فعل متعدی کہلائے گا۔ فتح فعل، الخادم فاعل اور الباب مفعول۔ تو یہ پہلے تعریف ہوئی متعدی کی کہ جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے۔ پھر سبق میں مزید دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک مثبت
ایک منفی۔ فعل ماضی مثبت یعنی پازیٹیو، فعل ماضی منفی یعنی نگیٹیو۔ جس میں کام کا ہونا ظاہر ہو وہ مثبت کہلاتا ہے، جس میں کام کا نہ ہونا ظاہر ہو وہ منفی کہلاتا ہے۔ تو فعل ماضی مثبت بھی ہوتا ہے، منفی، فعل لازم مثبت بھی ہوتا ہے، منفی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل متعدی لازم مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نگیٹیو بھی ہوتا ہے، کام واقع بھی ہوتا ہے، کام واقع نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں قواعد میں بتاتے ہیں کہ فعل ماضی کو منفی بنانا ہو تو فعل کے شروع میں ما کا اضافہ کرنے سے منفی معنی دیتا ہے۔ فعل ماضی میں جلسہ بیٹھا لیکن نہیں بیٹھا بولنا ہے تو شروع میں ما لگاتے ہیں، ما جلسہ نہیں بیٹھا، ما خرجہ نہیں نکلا، ما ذہبہ نہیں گیا، ما فتحہ اس نے نہیں کھولا، ما کتبہ اس نے نہیں لکھا، ما شریبہ اس نے نہیں پیا۔ تو نہیں کے معنی دینا ہے ماضی میں تو اس کے اسٹارٹ میں، اس کے شروع میں ما، میم الف ما لگاتے ہیں۔ ما لگانے سے منفی کے معنی فعل میں آ جاتے ہیں، جیسے ما شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی نہیں پیا، ما لگانے سے نہیں پیا ہو گئے۔ یا ما کتب التلمیذ الدرس، طالب علم نے سبق نہیں لکھا۔ تو مثبت تو ہر لفظ ہوتا ہے، لیکن اسی مثبت لفظ کو منفی بنانا ہو تو شروع میں، ماضی کے شروع میں ما لگا دیتے ہیں، چاہے وہ ماضی لازم ہو یا ماضی متعدی ہو، دونوں کے شروع میں ما لگانے سے منفی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ترکا اس نے چھوڑا، اب مزید لفظ کا اضافہ، ترکا اس نے چھوڑا۔ اب چند اسما بھی دیتے ہیں تاکہ آگے آنے والے جملوں میں ان کا استعمال ہو اور آپ کو معنی آسانی سے معلوم ہو۔ رسالۃ خط، لیٹر، رسالۃ خط، لیٹر، عربی میں رسالہ کہتے ہیں۔ دفتر نوٹ بک، کاپی، دفتر، دفتر اردو میں الگ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں کاپی کو یا نوٹ بک کو کہتے ہیں۔ ساعی البرید، پوسٹ مین، ساعی مین محنت کرنے والا، البرید پوسٹ، پوسٹ مین کو ساعی البرید ہے، سین الف عین یہ ساعی۔ شرطی پولیس، شرطی پولیس۔ مرکز الشرطہ پولیس اسٹیشن، مرکز کوارٹر، ہیڈ کوارٹر، مرکز ہیڈ کوارٹر، الشرطہ پولیس، پولیس اسٹیشن، مرکز پولیس اسٹیشن، مرکز الشرطہ، مرکز الشرطتی۔ قہوۃ کافی، کافی کو قہوۃ، قہوہ پر بولتے ہیں عرب لوگ، قہوۃ کافی، چائے جو کافی ہوتی ہے اس کو قہوۃ بولتے ہیں۔ تلمیذ طالب علم، تلمیذ طالب علم، اسٹوڈنٹ، تلمیذ۔ صباحاً صبح میں یا فی الصباح صبح میں، دونوں طرح سے عرب استعمال کرتے ہیں۔ صبح میں کوئی کام کیے ہیں تو کبھی صباحاً بولتے ہیں اور کبھی فی الصباح بولتے ہیں، فی الصباح ایک ہی معنی ہے دونوں کے۔